جب سکندر اعظم آدھی دنیا فتح کرتا ہوا پنجاب کی حدود میں داخل ہوا تو دونوں فوجیں دریائے جہلم کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے خیمہ زن ہوئیں۔ دونوں لشکروں کے ایلچیوں کا تبادلہ ہوا لیکن کوئی بات نہ بن سکی اور جنگ لازم ٹھہری۔ اور جب جنگ کے اصول طے کرنے کا مرحلہ آیا تو پنجاب کے لشکر نے صرف ایک یہی شرط رکھی کہ جب تک پنجاب سے ساگ کا سیزن ختم نہیں ہو جاتا تب تک جنگ نہ لڑی جائے۔ سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے۔ اس وقت تک یونانی لشکر بھی کچھ آرام کر لے اور ہم بھی ساگ سے توانائی حاصل کر لیں۔ چنانچہ سفر سے تھکی ہوئی یونانی فوج دریائے جہلم کے اس پار اور پنجاب کا لشکر اس پار خیمہ زن ہو گیا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ جب بھی سکندری لشکر کا قاصد جنگ کا پیغام لاتا تو جواب میں اسے ساگ کا ڈبہ تھما دیا جاتا کہ دیکھو ابھی ساگ ختم نہیں ہوا، لہٰذا طے کردہ اصول کے مطابق جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ کئی مہینے گزر گئے لیکن ساگ ختم نہیں ہوا۔ دوسری طرف جب یونانی لشکر جائزہ لیتا تو دریا کی دوسری طرف مسلسل آگ جلتی ہوئی دکھائی دیتی، دیگیں چولہے پر چڑھی رہتی۔ ایک دن تنگ آ کر سکندر نے اپنے جاسوسوں سے پوچھا کہ آخر یہ ساگ ختم کب ہوگا؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ جس پر جاسوسوں نے بتایا کہ جناب پنجاب میں سب سے پہلے ساگ سندھ سے متصل علاقوں سے شروع ہوتا ہے اور 1.5 مہینے تک ساگ کا عروج رہتا ہے۔ جیسے ہی مغربی پنجاب میں ساگ اپنے اختتامی مراحل میں پہنچتا ہے تو وسطی پنجاب سے ساگ کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وسطی پنجاب سے ساگ کا خاتمہ ہوتا ہے تو مشرقی پنجاب سے ساگ کی کمک شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح مہینے 2 مہینے یہ ساگ نکال جاتا ہے، پھر مزید 2 مہینے ساگ کا دور چلتا ہے۔ لیکن جب مشرقی پنجاب میں ساگ اختتامی مراحل کو پہنچتا ہے تو یہ لوگ ساگ کو محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے 2 مہینے تک مزید ساگ کھاتے ہیں۔ یہ سن کر تو سکندر نے اپنا سر پکڑ لیا اور حیرت سے پوچھا کہ ابھی ساگ مزید کتنی دیر چلے گا؟ جس پر مصاحب نے جواب دیا کہ مزید 3 مہینے تک ساگ کا عروج رہے گا۔ اب سکندر نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا کہ کیا 3 مہینے بعد ساگ ختم ہو جائے گا؟ اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ تو جاسوسوں نے جواب دیا، جی حضور۔ اس کے بعد سکندر نے پرجوش ہو کر کہا، تو پھر تیاری رکھو، ہم 3 مہینے بعد جنگ شروع کر دیں گے اور مزید انتظار بالکل نہیں کریں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ساگ کیا بلا ہے تو میں ساگ کے ختم ہونے کے بعد جنگ کرنے کی شرط کو ہرگز قبول نہ کرتا۔ اس پر مصاحب نے ڈرتے ہوئے کہا کہ لیکن حضور ہم پھر بھی حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، ہم کو سکھا رہا ہے۔ اب تو سکندر اعظم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور کھڑے ہو کر کہا، لیکن کیوں؟ تو جواب ملا، کیونکہ حضور پھر گرمیاں شروع ہو جائیں گی اور گرمیوں میں دریائے جہلم میں بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے اور دریا کی روانی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ دریا پار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اس دوران دریا پار کرنے کی جرات کی تو سارا لشکر دریا میں غرق ہو جائے گا اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اس پر سکندر نے تلملا کر پوچھا، پھر پانی کب اترے گا؟ سکندر کے مشیر خاص نے جواب دیا کہ جناب پانی تو سردیوں میں اترے گا۔ اب سکندر اعظم نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹل انداز میں کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم سردیاں شروع ہوتے ہی حملہ کریں گے۔ وزیر با تدبیر نے کہا، گستاخی معاف، لیکن حضور سردیاں شروع ہوتے ہی پھر ساگ کا موسم شروع ہو جائے گا اور یہ لوگ پھر ساگ کھا رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے معاہدے کی روح سے ان پر ساگ کے موسم میں حملہ کیا تو دنیا کی تاریخ آپ کو بزدل اور دغاباز کے طور پر یاد کرے گی
کہ سکندر ایک بزدل آدمی تھا جس نے معاہدے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دشمن پر دھوکے سے حملہ کیا، جس پر سکندر اعظم غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے اٹھا اور لات مار کر کرسی کو پرے گرایا اور اپنے لشکر کو گالی دے کر کہا، ابھی اپنے خیمے سمیٹ لو، آج رات ہی واپسی ہے اور ان کا ساگ والا ڈبہ واپس کر آؤ، کہیں یہ نہ کہیں کہ سکندر ہمارا ڈبہ چوری کر کے لے گیا۔ امید کرتی ہوں یہ دلچسپ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ ایسے ہی مزیدار، معلوماتی اور دلچسپ واقعات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔